حضرت ابراہیم بن ادہم کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی۔ جس بستر پر آپ آرام فرماتے اس بستر پر پہلے گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی، اس کے بعد آپ اس بستر پر آرام فرماتے۔ آپ کی خادمہ ایک دن آپ کے بستر پر لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم اس کے سامنے ہیں، جلاد وہاں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ میرے بستر پر لیٹی، اس کے کوڑے مارے جائیں۔ جلاد نے حکم سنتے ہی اس خادمہ کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ وہ خادمہ درد کی وجہ سے رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مسکرا پڑی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو جلاد کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، رک جا۔ جلاد رک گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی اس خادمہ سے پوچھا کہ تو ابھی رو رہی تھی اور اچانک ہنسنے لگی، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خادمہ نے جواب دیا، حضور میں جان بوجھ کر نہیں سوئی تھی، میں تو کچھ دیر کے لیے لیٹی تھی، میرے اوپر اتنے کوڑے برسائے جا رہے ہیں جبکہ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی، اور جو انسان کئی سال سے اس کے اوپر آرام کر رہا ہے اس کے اوپر کتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور آپ جنگلوں میں چلے گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے جب بادشاہت کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے اپنے کپڑے کو سی رہے تھے، ایک شخص کا گزر ہوا، دیکھ کر کہنے لگا، حضرت آپ جب بادشاہ تھے تو کوئی پریشانی آپ کو نہیں تھی، بڑے عیش سے آپ کی زندگی کٹ رہی تھی، خادم آپ کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ جب سے آپ نے بادشاہت چھوڑی ہے آپ خود دیکھیں آپ کا حال کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے اتنا سنا، آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ آپ نے مچھلیوں کو حکم دیا، اے مچھلیوں میری سوئی کو واپس لے کر آؤ۔ سمندر کی جتنی مچھلیاں تھیں، دریا کی جتنی مچھلیاں تھیں، وہ تمام مچھلیوں نے اپنے منہ کو دریا سے باہر نکالا۔ جب دریا سے باہر نکالا تو ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ آپ نے کہا سونا نہیں چاہیے، سونے کو تو میں پہلے ہی چھوڑ کر آ چکا ہوں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی نے اپنے منہ کو باہر نکالا، اس کے منہ میں آپ کی سوئی موجود تھی۔ آپ نے اس سوئی کو لیا اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی ہے جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟